دوسرا یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اب یہاں کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ساری دنیا میں، ممکن ہے کہ دنیا سے الگ جگہ ہو، لیکن ساری دنیا میں اس وقت طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس موضوع کو میں اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ بہت ساری جگہ مردوں کو لوگ ورغلاتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے اس موضوع میں کیوں چلے گئے، کیونکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر برباد نہ ہو، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جناب سیدہ مولا امیر المؤمنین کی سیرت و سنت پہ چلیں، ان کی تعلیمات سے آشنا ہوں۔ جو بھی ورغلاتا ہے اور گھروں کو برباد کرتا ہے وہ بدترین گناہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کو عام طور پہ ورغلانے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر اس سے گھر والے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو ورغلانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ جو بھی ورغلاتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ دونوں جانب سے بات ہونی چاہیے کہ معاملہ فہمی ہو اور کسی کو بھڑکایا نہ جائے۔ مردوں کو کب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بیوی چلی جاتی ہے کہ میرے بچوں کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ڈائیورس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو مرد کی ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے میری گلشن کے پھول، کب تک؟ تھوڑے دن تک۔ جب ذمہ داری پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نا یہ بیچارے پھولوں کا تو کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ بہن بھی اپنے کام میں لگ گئی، ماں بھی کام میں لگ گئی۔ اس وقت مرد کو احساس ہوتا ہے یار بیوی جیسی بھی تھی کم سے کم میری بھی غلطیاں تھیں، چلو میری بھی غلطیاں تھیں، اس کی بھی تھیں، لیکن بچوں کا تو معاملہ صحیح تھا۔ پھر وہ دوسری کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوا اور خراب ہو گیا۔ یورپ امریکہ میں مثال مشہور ہے، انسان پہلی شادی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے غلط، دوسری کرتا ہے کہتا ہے یہ بھی صحیح نہیں، تیسری کے ساتھ رہتا ہے کہتا ہے یہ بھی صحیح نہیں، چوتھی پانچویں کے بعد کہتا ہے سبھی صحیح تھے، خامہ خائی میں توقعات میں نے زیادہ رکھی تھی، وہ پہلی والی صحیح تھی لیکن ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ خواتین سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی خواتین کو بھڑکاتا ہے غلط کرتا ہے۔ کبھی بھی آئیڈیل زندگی کی تلاش میں نہ رہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، دو بروں میں سے کون سا کم بہتر برا ہے۔ خواتین کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی چھوڑو گھر آ جاؤ، پہلے بھائی بھڑکاتے ہیں، لیکن جب بہنیں گھر آ جاتی ہیں تو بہنوں کو احساس ہوتا ہے کہ باپ کے گھر میں تو خود اب باپ کی جگہ نہیں ہے تو ہماری کہاں جگہ ہوگی۔ پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہ جو صبح سے شام تک جاتا تھا وہ تھوڑا بد دماغ تھا، اس کی ایک بات زیادہ بری تھی یا بھائیوں اور بھابھیوں کی اور ان کے بچوں کی توہین زیادہ بری ہے۔ تو خواتین ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ آدمی زیادہ بہتر ہے، اس کا تھوڑا سا خراب موڈ زیادہ بہتر ہے، یا دو تین بھائیوں اور ان کی بیویوں اور ان کے بچوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی انسلٹ ہوتی رہے گی، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب زمانہ گزر جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے نہیں وہی بہتر تھا۔ تو ہمیشہ آئیڈیل کے چکر میں نہ رہیں خواتین، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس وقت کم برا کیا ہے، کم برا کیا ہے۔ البتہ جب برائیاں ہوں تو یہ بھی سوچنی چاہیے اس میں ہمارا کتنا دخل ہے۔ بعض دفعہ مرد ایریٹیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہا، بعض دفعہ خواتین تنگ کرتی ہیں کہتی ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، اور سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے بعض دفعہ مرد اور خواتین کہتے ہیں ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ان کا نہ بولنا جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتا ہے۔ نہ بولنے سے کیا مراد؟ منہ بنا کے آپ رکھیں اور کہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ بابا یہ جو منہ بنایا ہے یہ بولنے سے زیادہ برا ہے۔ نہ بولنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم خوش مزاج ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آؤں اور آنے کے بعد میں خاموش ہو جاؤں اور آخر میں کہوں میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ بابا کچھ کہا نہیں، یہ جو خاموش منہ بنا کے بیٹھے یہ 1000 گالیوں سے برا تھا۔ تو کوئی بھی آپ سے کہے کہ اس قسم کی چیز ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ لوگوں کے گھر کو برباد نہ ہونے دیں، اصل موضوع کی جانب توجہ دلائیں۔ ہمارے یہاں بھی جو دین بیان ہو رہا ہے ممبر سے نام اہل بیت کہہ لیا جاتا ہے، اور فقہ بیان ہو رہی ہے اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ کی۔ کیا مراد؟ ابھی اگر شیعوں سے پوچھا جائے کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، ابھی طلاق ہوئی ہے، فرض کریں ساری شرائط کے ساتھ ہو گئی ہے، ہو گئی طلاق، اب یہ بیوی کہاں جانی چاہیے؟ یہ بیوی شوہر کے گھر جانی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ عدت تک یہ شوہر ہی کے گھر میں رہے گی، شوہر پر واجب ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے، نکال نہیں سکتا۔ بیوی پر واجب ہے کہ اس کی بغیر اجازت گھر سے نہ نکلے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے طلاق کے بعد؟ یہ الگ وہ الگ۔ طلاق کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن طلاق کے بعد رجوع کرنے کو نہیں جانتے۔ وجہ کیا ہے کہ نام اہل بیت کا لے رہے ہیں اور بدعت چل رہی ہے خلیفہ دوم میں اہل سنت کی۔ کون سی بدعت؟ کہ طلاق کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں طلاق ہو گئی ہے اور ابھی عدت چل رہی ہے تو لوگوں کو تیار کریں کہ رجوع ہو جائے،
اور اگر کہیں عدت کا ٹائم گزر چکا ہے, آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کسی کی طلاق ہوئی ہے, سال 2 سال 10 سال 20 سال گزر چکے ہیں, مرد یا خواتین میں سے کوئی بھی ایک پشیمان ہے, یا یہ کہ ان کے ملنے سے بچے خوش ہو جائیں گے, ان کا دوبارہ نکاح کرا دیں. یہ جو حلالہ والا موضوع ہے کہ جو بدعت عمری ہے, حلالہ ہے لیکن کب ہے؟ تیسری طلاق کے بعد. تیسری طلاق کب ہوتی ہے؟ ایک دفعہ طلاق ہو گئی, یا رجوع کر لیا, یا عدت میں رجوع کر لیا, یا عدت کے بعد نکاح ہو گیا. اب زندگی گزارنا شروع کی, اب مرد نے طلاق دے دی, یہ دوسری مانی جائے گی. عدت میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا, یہ 2 طلاقیں ہو گئیں. اب تیسری طلاق دی. اس تیسری طلاق کے بعد کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو اس وقت اہل سنت میں چل رہا ہے. تیسری طلاق کے بعد کیا ہے کہ مرد سے کہا گیا کہ تم نے اپنی پاور کو بہت مس یوز کر لیا, اب یہ خاتون آزاد ہے, جس سے چاہے شادی کر لے, جس سے چاہے شادی کر لے. اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اپنے دور میں کیا کیا کہ میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کو جاری کرتا ہوں. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام ہے بدعت عمری ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن طلاق کے احکام نہیں پتہ. آپ سب کی ذمہ داری ہے. یہ ممکن ہے کسی کو موضوع اچھا نہ لگے تو نہ لگے, کیا کر لیں گے. لیکن اگر جناب سیدہ کے اس ذکر سے بعض میاں بیوی دوبارہ زندگی ان کی بن جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. بس فرض کریں کسی کے ماں باپ میں طلاق ہو گئی تھی 30 سال پہلے. بچے سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا, جائیں اپنے ماں باپ کا دوبارہ نکاح کرا دیں. یہ اہل بیت کی فقہ کو جاننا چاہیے. ہمارے اتفاق سے علماء بھی طلاق پڑھا دیتے ہیں, اس کے بعد رجوع کا طریقہ نہیں بتاتے. رجوع کا طریقہ کیا ہے کہ بیوی کو آپ کہیں گھر چلو, اس کا اگر ہاتھ پکڑا, گاڑی کا دروازہ کھولا, کوئی بھی عمل کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی بیوی سمجھتا ہوں, یہ رجوع ہو گیا. نہ عربی, نہ فارسی, نہ مولوی, نہ ملا, کچھ نہیں چاہیے رجوع میں. اتنا آسان ہے. بس کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کے گھر برباد نہ ہو, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سارے گناہ کہ جس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں وہ سب گناہ ہیں, لیکن ان سب گناہوں سے بدتر گناہ ہے انسانوں پہ ظلم.